دنیا میں عرب کی شناخت، شہرت، عزت اور عظمت کا واحد سبب ظہور اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بنی نوح آدم کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا، وہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے واسطے کچھ ہدایات بھی دیں، جن میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ علم حاصل کرو، خواہ چین ہی میں کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اہل اسلام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حصول علم پر بہت زیادہ زور دیا اور بلا تفریق مذہب و ملت جہاں سے بھی جیسے بھی ہوا علم حاصل کیا۔ حصول علم کی زبردست خواہش کے تحت مسلمانوں نے بہت کم مدت میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علوم و فنون کو حاصل بھی کر لیا۔ ان میں معرکۃ الآراء تحقیق و ایجادات بھی انجام دی۔ عربوں یعنی مسلمانوں کی اس علمی کاوش سے علم طب کو بھی بے انتہا فروغ ملا۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک اور عادات حسنہ جن کا تعلق حفظ صحت یا ازالہ مرض سے تھا کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنایا۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک جیسے یونان، روم، چین، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں رائج طبی فنون سے بھی استفادہ کیا۔ بعد میں مسلم اطباء کیمیاءداں اور ماہر طبیعیات کی باہمی کوششوں پر مشتمل تحقیق و ایجادات کے نتیجے میں ایک اعلیٰ درجے کا فن طب وجود میں آیا جس کو عربی طب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیونکہ عربی طب کے ماخذ میں یونان کا حصہ قدرے زیادہ ہے، اسی لیے حسن اخلاق کی بنا پر مسلمانوں نے اس کو یونانی طب کے نام سے ہی پکارا۔ لیکن انصاف پسند لوگ طب کے فروغ میں عربوں کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو یونانی و عربی طب کا نام دینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عربی طب ما قبل اسلام۔ ما قبل اسلام کا عربی دور عہد جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں تہذیب و تمدن کے نام پر قبیلہ پروری، جنگ جوئی اور خون ریزی تھی، تو علوم و فنون کے نام پر بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ چونکہ علاج و معالجہ زندگی کی اہم ضروریات میں شامل ہے، اسی لیے اس غرض کو دو طریقوں سے پکارا جاتا تھا۔ ایک طریقہ توہمات پر مشتمل تھا، جس میں جھاڑو پھونک کے ذریعے علاج کرنا اور مختلف فرسودہ تدابیر جیسے پاگل پن کے علاج کے لیے مریض کے جسم پر گندگی لگانا، وبائی مرض میں مریض سے زمین پر لوٹ لگوانا اور سانپ کے کاٹنے پر مریض کو زیور پہنا کر سونے نہ دینا وغیرہ شامل تھیں۔ دوسرا طریقہ علاج بالعقاقیر کے نام سے رائج تھا، جس میں جڑی بوٹیوں کے استعمال سے علاج کیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں فسد، حجامت اور کئی سے علاج کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ عربی طب بعد از اسلام۔ ظہور اسلام کے نتیجے میں سرزمین عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شمع ہدایت روشن ہو چکی تھی، جس کی روشنی میں عربی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون راہ راست پر آنے لگے۔ اسلامی تعلیمات میں حصول علم اور اخلاقیات پر خاص طور سے زور دیا گیا، جس کے نتیجے میں عرب قوم علم، دوستی اور اخلاقیات کے جذبات سے سرشار ہو گئی۔ علم دین کے بعد علم بدن کو اہم قرار دیا گیا۔ علم طب پر خاص طور سے توجہ دی گئی اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دو ماخذ استعمال کیے۔ اولاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد عہد خلافت میں طب نبوی کی روشنی میں ہی صحت و مرض سے وابستہ مسائل حل کیے جاتے تھے۔ بعد میں عہد اموی میں عربوں نے طب نبوی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مقامات پر رائج طبی علوم و فنون سے بھی استفادہ کیا اور رفتہ رفتہ ایک ایسا طریقہ علاج وجود میں آیا جو طب یونانی، طب رومی، طب چینی، طب ایرانی اور طب ہندی کے منتخب نظریات پر مبنی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسلامی عقائد اور اخلاقیات بھی موجود تھے۔ مثلاً صحت و مرض، علاج و شفا کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کرنا، ہر مرض میں شفا کی امید رکھنا، جہاں تک ممکن ہو حرام اور نجس ادویہ سے اجتناب کرنا، مریضوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا، ان کی عیادت کرنا، عورتوں کے علاج میں ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا، اسقاط حمل کو گناہ عظیم سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ عربی طب کے اسلامی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسلامی طب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ عربی طب کے مشہور اطباء، جن عرب اطباء نے عربی طب کو وسعت اور فروغ دینے میں غیر معمولی طبی خدمات انجام دیں اور تاریخ طب میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے، ان کے نام اور کام انتہائی اختصار کے ساتھ درج ذیل ہیں۔ علی بن ربن تبری،
اس طبیب کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے طب کی مایہ ناز کتاب فردوس الحکمت تصنیف کی، جو عربی زبان میں لکھی جانے والی طب کی پہلی کتاب تھی۔ ابوبکر محمد بن زکریا رازی، یہ طبیب اپنی طبی خدمات کی بنا پر جالینوس العرب کے لقب سے جانا گیا۔ اس نے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں علم طب میں گراں قدر اضافے کیے۔ رازی کی کتاب الحاوی الکبیر فی الطب طب کے موضوع پر انتہائی ضخیم کتاب ہے، جو اپنی معالجاتی افادیت کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ علی بن عباس مجوسی، عرب اطباء میں مجوسی کا مقام انتہائی بلند ہے۔ اس کی تصنیف کامل الصناعہ علمی و عملی دونوں اعتبار سے فن طب کی واضح ترجمان ہے، چنانچہ طبی مصادر میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ابو سہل مسیحی، یہ طبیب نہ صرف عربی زبان کا ماہر تھا بلکہ فن طب میں غیر معمولی ندرت بھی رکھتا تھا۔ اس کی فکر و تحقیق نے طب کو غیر معمولی ترقی دی۔ اس کی کتاب مائیۃ المسیحی طب کے نودرات میں شمار کی جاتی ہے۔ ابن سینا، یہ وہ ابن سینا ہے کہ جس نے عربی طب کو ترقی کی انتہا پر پہنچایا، مشرق سے لے کر مغرب تک وسعت دی، تمام عالم میں عربی طب کا پرچم لہرایا۔ ابن سینا نے طب کے موضوع پر ایک عظیم الشان اور قابل تحسین کتاب القانون فی الطب تحریر کی، جو اپنی افادیت کی بنا پر فن طب کی صنعت بنی اور آج بھی تمام طبی کتب میں امتیاز کی حامل ہے۔